وہ آپ نے کہا کہ کونسل رسائی کا مطلب بتا دیا جائے. مثلاً ان کی جو یہاں ایمبیسی ہے اور اس شخص سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ کون سا مدد ہے جو آپ چاہتے ہیں لیگل معاملے میں, اور اگر ان کی ایمبیسی بھی کوئی وکیل سے اس کو ملوانا چاہتی ہے تو بسم اللہ آپ ملیے. ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے کہ ہم نے کوئی من گھڑت کہانی تو پیش نہیں کی. ہر چیز جو ہے وہ اس کا یہ اعتراف کر چکا ہے. اور آپ آئیں, جو کچھ ہمارے پاس ثبوت ہیں بھرے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ثبوت تو اتنے ہیں. ہماری ISI نے جو کلیکٹ کیے تھے جب اس کو پکڑا تھا تو اس کی تو کمی نہیں ہے, اور پھر اس نے اعتراف بھی کر لیا. تو کون سی چیز ہے جو وکیل یا اس کے مشورے سے کوئی ایسا کیس بنے گا جس کے تحت ہمارا جو سٹینڈ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کی اس کو اس کے اندر چھوٹ ملنے والی ہے. ملٹری کورٹ ہے, اسی نے نظر ثانی کرنی ہے. نظر ثانی کا کیا مطلب ہے؟ نظر ثانی اور ری ٹرائل میں فرق ہے کہ دوبارہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ بات انہوں نے نہیں کی. آپ کو بھی پتہ ہے کہ نظر ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل اس مقدمے کے اندر کمی رہ گئی تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے, دیکھ لیں, اور وہ بھی کورٹ کی ثوابدید ہے. چاہے تو کورٹ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. لہٰذا کون سا نقطہ ہے جس کے تحت کوئی یہ سمجھے یا ہندوستان سمجھے کہ اس کو چھوٹ مل سکتی ہے. اس لیے کل سے آپ دیکھیے کہ ایک طرح سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں بھی وکٹری کی بات ہو رہی ہے کہ جی مودی نے کہا جی حق سچ کی فتح ہوئی ہے, حق سچ کی فتح ہو گئی اور ہم جیت گئے. ان کو تو صرف وہ تینوں چیزیں دکھانے والی جو آپ نے مانگے تھے اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ملی. تو کون سے حق سچ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ سشما سوراج ہے جس نے شروع میں کہا تھا, پہلے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں, پھر وہ پیارا بیٹا بھی بن گیا ہندوستان کا, ہمارا بیٹا ہے واپس لائیں گے. وہ سارے نعرے دکھانے چاہیے نا. تو کس چیز کی فتح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ہے, پاکستان کی کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر مہر لگ گئی. دنیا میں جو پاکستانی عدالتیں اور ہمارا قانون کا جو سسٹم ہے اس کی ایک بین الاقوامی ادارے نے اس پر مہر لگا دی. ہمارے نام پہ جو بات ہوتی ہے جی یہ ریٹ آف لا نہیں ہے اور نہ جانے کیا کیا غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, وہ سب دم توڑ گئی. تو ایک طرح سے صرف ایک اس کیس میں جیت نہیں ہوئی, ہمارے اداروں کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے. پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس کی جیت ہوئی ہے, اور عالمی ادارے نے کہہ دیا کہ پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اور پھر یہ جو ملٹری کورٹ ہے اس کی جیت ہوئی ہے. حالانکہ اس کے خلاف بڑی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. تو ملٹری کورٹ کی جیت ہو گئی کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی کسی قسم کی نا اتفاقی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت سارے جو زاویے ہیں جن سے آپ اس کیس کو جب دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا عالمی ادارے کی نظروں میں اس کی جو ہے بڑی تعریف کی گئی. سر اس کا ایک پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان چاہے تو اس پہ بات کرتا, اس پہ ہمارا نیشنل میڈیا بات کرتا کہ پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا اور ٹیرر سپانسر جو ہے وہ ہندوستان کرتا ہے, وہ پاکستان پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور انڈیا جو ہے ہمیشہ پاکستان کو ایک یہ کہتا ہے جی کہ یہ دہشت گردی کی نرسری ہیں. تو پاکستان کو نہیں چاہیے کہ اب اس کو اس طرح سے بھی اس کو پورٹرے کیا جائے کہ یار دہشت گردی کا شکار تو ہم لوگ ہیں, تم لوگ ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہو, تمہارے حاضر سروس بندے ہم نے پکڑ لیے. یہ ہماری کمزوری ہے, میں سمجھتا ہوں بلکہ ناکامی ہے. میں ایک سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بھارت اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرتا ہے, لابنگ کے ذریعے کرتا ہے, پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا ہے اور وہ جھوٹ کو لے کر آگے چلتا ہے. اس حد تک جاتا ہے کہ دنیا کو قائل کر لے کہ ان کا جھوٹ دراصل سچ ہے اور وہ دہشت گردی کا شکار ہے, جبکہ پاکستان اصل میں دہشت گردی کا شکار ہے اور ہم دنیا کو قائل نہیں کر پاتے. کیونکہ پوری دنیا میں جیسے ہمارے سفارت خانے ہیں, ہمارے سفارتکار بیٹھے ہیں, پاکستان میں اتنے سفارتکار دنیا کے بیٹھے ہیں, کبھی ہم نے کوئی ایفرٹ کیا کہ ان کے سامنے ہم یہ پریزنٹیشنز دیں اور ان کو قائل کریں کہ دراصل بھارت ہے جو دہشت گردی کرتا ہے, ہمارے پاس یہ ثبوتوں کے پلندے ہیں. جیسے ہم نے ملیہ لودھی صاحبہ ہیں جو اقوام متحدہ میں ہماری ریپرزینٹیٹیو ہیں, سفیر ہیں,
تو ہم نے ان کو بھی بڑے فولڈرز بھیجے، مگر وہ جو ادارہ ہے، چونکہ وہ ادارہ دوہری پالیسی اختیار کرتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں نا، اس لیے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس طرح کھل کر سامنے نہیں آتا۔ ہم نے فولڈر بہت بھیجے، مگر آج تک ہم نے ان کی طرف سے نہیں سنا کہ انہوں نے ان فولڈرز کی اسٹڈی کی ہو یا ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا یا کوئی پالیسی بنی ہو۔ کوئی پالیسی نہیں، رسپانس نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں بس فولڈر آئے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں۔ پاکستان کا نقطہ نظر دنیا میں پھیلانا وہ شاید ان کے حق میں نہیں ہے، لہٰذا پاکستان کا نقطہ نظر یہ ہم ہی نے کام کرنا ہے، مگر ہم نہیں کرتے۔ جیسے بھارت کا معاملہ ہے، بھارت خود کرتا ہے، اس نے ہر جگہ اپنی لابنگ کی ہے، امریکہ میں وہ لابنگ کرتا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں لابنگ کرتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جھوٹ کو لے کے آگے چلتا ہے اور پھر جھوٹ منوا لیتا ہے، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ سر ایک بات اس میں یہ بھی ہے نا، اگر وہ ہندوستان ہمارا کوئی اس طرح کا آفیسر پکڑتا ہے، جیسے ایک پکڑا بھی دھوکہ دے کے، تو وہ اس کو میرے خیال میں لے کے جاتا، سیمینارز میں اس کو خود کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اس کو پڑھاتا، تو کیوں نہیں پاکستان کو چاہیے کہ اب اس کلبھوشن کو لے کے جائیں سارے سفیروں کے پاس، اس کو خود یہ وہاں کھڑا ہو کے بتایا کہ یار میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل جائز ہے، مناسب ہے۔ پاکستان میں یہ کمزوری ہے۔ ابھی جو میں نے کیس بھی جو بات میں نے بات کی، میں نے کہا نا کہ ہماری حکومت نے نرمی دکھائی۔ جب حکومت کے لیول پہ ہندوستان کے بارے میں نرمی ہوگی، آپ اپنی ذاتی دوستیاں نبھانا چاہیں گے، یہ تو کھل کے پورے پاکستان میں بات ہوتی رہی کہ آپ ذاتی دوستی کے تحت جو مودی ہے اس کو یکدم سرپرائز وزٹ پہ اپنے گھر تک لاہور میں بلا لیتے ہیں، وہ آپ کی دعوتوں میں شامل ہوتا ہے، شادیوں خوشیوں میں۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح کے ذاتی مراسم اس شخص کے ساتھ رکھیں گے جس کا ملک ہمارا ابدی دشمن ہے، پھر ہم کیسے کہیں جو ہمیں کلبھوشن دیتا ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ ملک کی مفاد کی خاطر کیا پرائم منسٹر جو ہے اس کو ملکی مفاد عزیز ہونا چاہیے یا ذاتی دوستی؟ تو ذاتی دوستیاں بنا رکھی ہیں، دوستی بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ایسے شخص کو ہم ووٹ دے کر اپنا پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے اندر اپنی کمزوریاں ہیں نا، اور آج بھی نعرے لگتے ہیں شیر آیا شیر آیا۔ کون سا شیر آیا جس نے یہ کچھ کیا پاکستان کے ساتھ؟ ادھر مری میں ملاقات کی جندل کے ساتھ، میرے خیال میں سر یہ کہتے ہیں کہ یہی لے کے گیا نواز شریف، اس نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں چھوڑ دو یا اس کیس کو ادھر لے کے جاؤ، تو اس نے کہا یار ٹھیک ہے ادھر لے کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہ خبر گرم تھی کہ اس وقت یہ پیغام لے کر آیا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جو ہندوستان میں بھی ہوتے ہوئے جب یہ پرائم منسٹر نواز شریف اس کی وہ سیریمنی اٹینڈ کرنے گئے تھے مودی کی، تو اس وقت بھی اس نے ملاقاتیں بہت ساری وہاں کروائی تھیں۔ تو بیک گراؤنڈ میں یہ شخص اس طرح کا رول ادا کرتا رہا ہے، لہٰذا جب آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو پھر آپ انہی کے بن گئے نا، آپ پاکستان کے تو نہ رہے۔ پاکستان کا مفاد اگر آپ کو عزیز نہیں ہے، اپنے مفادات عزیز ہیں، تو پھر اس کے نتائج ایسے ہی ہوں گے۔ اور اگر آپ کی قیادت اس طرح کرے گی تو پھر یہ کون سی لابنگ اور کون سے باقی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے، کیونکہ ان اداروں پہ انفلوئنس تو آپ ہی کا ہے۔ ادارے اسی کے ہوتے ہیں نا، جب پرائم منسٹر اور قیادت ملکی جیسے ہوتی ہے، ادارے ویسے ہی کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو قیادت کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر قیادت کی خوشی اس میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی رکھیں، نرمی والا لہجہ اور نرمی والا رویہ اختیار کریں، تو پھر ادارے یہی کریں گے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، اب جو اس کی ملاقات ہوگی، پہلے بھی ایک شیشے رکھے گئے تھے بیچ میں، ایک موٹا شیشہ تھا اور ایک ایئر ٹائٹ ماحول میں ہوئی تھی، تو اب جو کونسل رسائی اگر اس کی فیملی بھی اس میں آ کے اس کو ملے گی، یا وہی انوائرمنٹ ہوگا یا انوائرمنٹ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ ایمبیسی کے لوگ ڈائریکٹ اس سے جا کے ملیں گے، یہ کس طرح سے اس کو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ فیملی آ کے ملے گی، فیملی کو ملا دیا۔ کونسل رسائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار کونسل رسائی دی جائے گی، وہ ایک مرتبہ آپ کو ملوا دیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی اس سے آپ نے کوئی بحث کرنی ہے، کوئی آپ کا مشورہ ہے قانونی طور پر، آپ اس سے ڈسکس کر لیں۔ وہ اسی ماحول میں ہوگی جس طرح اس کی فیملی ہوتی ہے؟ بالکل اسی ماحول میں ہوگی، اور ہمارے لوگ اس کو اٹینڈ کریں گے۔ آپ قانونی طور پہ بات کریں، جو قانونی آپ کا مسئلہ ہے اس میں ڈسکشن کریں، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ کیجئے۔ کون سی چیز ہے جو آپ چھپا کے پھر سے آپ کو ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول پیدا ہو جائے؟ آپ نے خفیہ طور پر جو کچھ کیا وہ کیا، تو یہ خفیہ چیزوں کی اجازت اب نہیں ہوگی۔ وہ جو موقع تھا اس کے تحت آپ نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا، تو اب ہم سامنے آپ کو رکھتے ہوئے پھر سے آپ کو خفیہ موقع دیں کہ جس کے تحت آپ پاکستان کے خلاف پھر سے کوئی سازش کریں۔
یہ نہیں ہو سکتا. اب قانونی معاملہ ہے, قانونی معاملے کو قانونی طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا. اول تو ہم مانتے نہیں کہ کونسلر ایکسیس کو ملتی ہے, ویانا کنونشن کے تحت اس کو کوٹ کیا گیا ہے. پھر بھی ہم چونکہ عالمی ادارے نے بات کی ہے, ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو احتراماً دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پاکستان کے خلاف پھر سے کسی سازش کے لیے استعمال کیا جائے. پاکستان جب چاہے گا اگر دوبارہ نظر ثانی کرے تو پھر بھی اس کو سزائے موت دے سکتا ہے, اور پاکستان کسی اس کو میں سمجھتا ہوں دے گا, یہ میرا ذاتی خیال ہے, کیونکہ کوئی وجہ نہیں بنتی, کوئی حالات نہیں بدلے, کوئی ادارے نے ہمیں ایسے نہیں کہا کہ آپ کی سزا زیادہ ہے یا آپ نے غلط سزا دی ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا, آپ نے وہ نہیں دیکھا. انہوں نے ایک جنرل کامنٹ دے دیا کہ آپ ہی ہیں, آپ کی سزا جو ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, صرف اس پر نظر ثانی کر لیں. کیونکہ کونسلر رسائی کی بات ہوئی ہے, کونسلر رسائی ایک نئی چیز آئی ہے, اس رسائی کے تحت اگر آپ اس میں نظر ثانی کر لیں تو یہ ان کی طرف سے آپ کو ایک طرح سے مشورہ دیا گیا ہے, بس. بہت بہت شکریہ ناظرین. پاکستان کی فتح ہے یہ, گو کہ پاکستان کو اس میں نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن نواز شریف کی مہربانی پاکستان اس میں چلا گیا. لیکن اب بھی پاکستان کے ہاتھ میں